قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين وخلق الله السماوات والأرض بالحق اور پیدا کیے ہیں اللہ نے آسمان بھی اور زمین بھی با مقصد، کسی مقصد، پرپز فل. یہ پہلا قضیہ ہے. آپ ایک قائم کرتے ہیں نا، ایک آپ کو چاہیے ہوتا ہے اصول ایک بناتے، پھر اس کے دلائل دیتے ہیں آپ. پہلی دلیل یہ ہے کہ ہوش مند آدمی جو ہوتا ہے اس کے ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے. کہیں جاتا ہے تو کسی مقصد سے جا رہا ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا میں کہاں جا رہا ہوں. اور جو پاگل ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کو پوچھتے بھی نہیں لوگ کہ یہ کدھر جا رہا ہے، سب کو پتا کہ یہ پاگل. اس سے پوچھنا پاگل پنا کہ کدھر جا رہا ہے. اسی طرح مصروف تو پاگل بھی رہتے ہیں، کوئی سے نہیں پوچھتا کہ کیا کر رہے. لیکن ایک ذی شعور باشعور عقل مند آدمی جب کچھ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کھڈا مار رہا ہو، لازم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کیا مقصد کیا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ مقصد ہے، یہاں یہ کام کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ با مقصد پرپز فل جو ہے وہ علم، حکمت، شعور اور عقل کی بات ہے. بے مقصد کوئی چیز پیدا کرنا، بے مقصد بات کرنا، بے مقصد کام کرنا، یہ پاگلوں کا کام ہے. اسی لیے پاک نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیے. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے اس قسم کے الزام سے کہ وہ ایسا کام کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو. با مقصد حرکت اللہ پاک کی توہین ہے. یہاں تک اگر وہ کسی کو دکھ میں بھی مبتلا کرتا تو اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، اور اگر سکھ میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے. ہمیں جو چیز چھوٹی نظر آتی ہے اس کے نزدیک وہ بہت بڑا ایک مقصد ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ زمین و آسمان اللہ پاک نے با مقصد بنائے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین کی ہر چیز کا، آسمان کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور جو اس مقصد کو پاتا چلا جاتا وہ فائدہ اٹھاتا چلا جاتا. الیکٹران تو کل بھی تھے نا، آپ کو پتا نہیں تھا. پھر جب آپ کو پتا چلا آپ نے لائٹیں جلا لی، آپ نے کیا کیا کر لیا، مشینیں چلا لی. اسی طرح پیٹرول پہلے بھی زمین میں تھا، آپ کو پتا نہیں تھا. جب ضرورت پڑی، کھوج ہوئی تو مل گئی. تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد تم تلاش کرتے ہو، مل جاتا ہے تمہیں. تم ایکسپلور کر، یہ جو آپ ایجادات کہتا ہے نا، یہ آپ مختلف ایلیمنٹس کے جو ایکشن ری ایکشنز ہیں ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں. آپ پیدا کچھ نہیں کر رہے، آپ دو کو جوڑ کے 4 بنا رہے ہیں بس. تو خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پہلی بات یہ کہ اللہ کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہر چیز با مقصد بنائی. اگر با مقصد ایسے ہی بناتا تو پھر پاگل ہوتا. پھر یہ پہلی بات. اس کے بعد اس میں جو تمہیں ٹائم دیا گیا، وسائل دیے گئے، چھوٹ دی گئی ہے، تمہیں کرنے کا اختیار دیا گیا. افعل ولا تفعل، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ایمان لاؤ یا کفر کرو. یہ اس لیے ہے وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. جس نے گناہ کمایا وہ اپنا بدلہ پا لے، جس نے نیکی کمائی ہے وہ اپنا بدلہ پا لے. یعنی اگر یہ اختیار نہ دیا جاتا اور جبر کیا جاتا تمہارے اوپر، جبرن تو متقی رکھا جاتا، تو پھر شاباش والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی نا.
شاباش والی کیا بات ہے؟ چاند کو اللہ پاک شاباش بالکل نہیں دیتا، اس کے بنائے ہوئے آربٹ پہ چل رہا ہے، مسخر ہے، ڈیوٹی سے ذرا لیٹ نہیں ہوتا، سال کے بعد اسے بالکل کوئی وہ لیٹر نہیں ملتا اور پرائڈ آف پرفارمنس نہیں اسے ملتا کہ اتنی صدیوں سے دیکھو یہ شرافت سے کام کر رہا ہے، مجبور ہے شرافت پہ کام کرنے کے لیے۔ ہاں تمہیں شاباش دی جاتی ہے، فرشتوں میں تمہارا نام لے کے فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو دیکھو کتنے مصائب سے گزرا ہے۔ تو یہ جو اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا، یہ اس لیے ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا، لوگ کہتے ہیں جی اللہ پاک یہ گناہ کرنے کیوں دیتا ہے، قتل عام ہو رہا ہے اللہ قتل عام کرنے کیوں دیتا ہے؟ میں اللہ نے منع کیا نا مت کرو، لیکن کرنے کا اختیار بھی دیا۔ کرنے کا جب اختیار دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جزا اور سزا دونوں رکھی، جنت اور جہنم دونوں رکھی۔ پھر کہتے ہو جہنم کیوں بنائی ہے؟ وہ رحیم ہے کریم ہے، جہنم کیوں بنائی ہے؟ اسی لیے بنائی ہے کہ یہ جو قتل عام کر رہے ہیں اس کی حدیں توڑ رہے ہیں، ان کو کہیں تو اکاموڈیٹ کرنا ہے نا، جنت میں تو یہ جا نہیں سکتے۔ جنہوں نے دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے خود جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جو لکڑی جلتی ہے، جلاتی ہے تندور کو، وہ خود نہیں جلتی؟ جس نے دہکایا ہوا تندور وہ خود بھی تو جلتی ہے نا، انہوں نے دنیا دہکائی ہوئی ہے، یہاں سے آگ لے کر جائیں گے، یہ اپنی کمائی ہے ان کی، بما کسبت۔ ہر بندہ قیامت کے دن دو بندے جڑے ہوئے ہوں گے، اس کا ٹیمپریچر اپنا ہے، اس کا ٹیمپریچر اپنا ہے، دو ساکٹیں اکٹھی لگی ہوئی ہیں، ایک 10 امپیر والی ہے 30 امپیر والی، دونوں اکٹھی ہیں، اس پہ آپ اے سی چلا رہے ہیں، اس پہ آپ پنکھا چلا رہے ہیں، بندے دونوں اکٹھے، اس کا ٹیمپریچر اپنا ہوگا، اس کا ٹیمپریچر اپنا ہوگا۔ اس نے جتنی کمائی کی ہوگی اس کو 30 امپیر مل رہے ہوں گے، اس نے کمائی کی اس کو 10 امپیر مل رہے ہوں گے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو سب سے بڑی تسلی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جو معاملہ ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے، اور رب العالمین میں تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس سے اعتبار والی کوئی چیز ہے کہ بندہ کہے گا پائی جی آپ ہی تول لو، اس سے بڑی اعتبار والی چیز ہے کہ وہ آپ کو تول کے نہ دے کہ جی آپ خود ڈال لیں۔ بعض دکاندار ہوتے کہ ہاتھ نہیں لگانا بھائی، خود 4-5 ٹماٹر ٹھیک رکھ کے ایک اندر دوسرا گھسا دیتے، پاکستان میں یہی ہوتا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی خود چن لیں آپ، اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے قلم۔ یہ شکل جو بنائی گئی ہے اس میں میں مجبور تھا، یہ فیصلے اللہ کے، لیکن اپنی جو قیامت والی تصویر بنانی ہے نا، برش تیرے ہاتھ میں دے دیا گیا، بنا، کتنی خوبصورت بنا سکتے تماش۔ بندہ کہتا ہے جی اللہ پاک کی اتنی تعریف، سبحان اللہ وبحمدہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء۔ اللہ کی اتنی تعریف و تحمید، آسمان بھر کر زمین بھر کر، دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ سارا بھر کر، اس کے بعد بھی جو چیز بچتی ہے وہ بھی بھر کر، وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ اب حضور نے احتراماً اس کا نام نہیں لیا لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ اس کے بعد بھی اگر کوئی برتن بھر گیا ہے، بچ گیا ہے، تو وہ بھی بھر کے تیری تعریف۔ کہا لکھ لو، کہا کہ لکھ لو، فرشتوں نے کہا اتنا لکھ دو بھائی۔ یار اتنی سستی جنت کہیں دیکھی ہے آپ نے کہ آپ کہیں کہ اتنے کنال، اتنے مربع، اتنے گز کا پلاٹ، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی لکھ لو، رجسٹری ہو گئی بھائی۔ پھر بھی بندہ جہنم میں چلا جائے، یعنی آپ نے منہ سے کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اتنا لکھ لو۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی اتنی تعریف و تحمید و تسبیح کہ جتنی اس کی مخلوق، آپ مخلوق کو جائیں، بیکٹیریا آپ نے یہ اس کی مخلوق، ریت کے ذرے اس کی مخلوق، بارش کے قطرے اس کی مخلوق، آسمان کے تارے ستارے جو آپ کو نظر آتے ہیں اور جو آگے ہیں وہ ملینز اینڈ بلینز گلیکسیز، وہ سارے جنت کی چیزیں، وہ جنات اللہ کی مخلوق، عدد خلق ہی، جتنی اس کی مخلوق ہے اتنی اس کی تعریف۔ کہا لکھ لو، کتنی دیر لگی ہے؟ وزنت عرش، اس کے عرش کا جتنا وزن ہے اتنی لکھ لو، ڈال دو بھائی۔ یار پھر بھی تیرا نیکیوں والا پلہ اٹھ جائے کہ یہ کیا بات ہو؟
اللہ کا عرش پڑا ہوا ہو تیرے پلڑے میں، دائیں پلڑے میں، پھر وہ اٹھ جائے. وَمِدَادَ کلمات وَرِضَا نفس، جتنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اتنی تعریف. وَمِدَادَ کلمات، آپ کلمات سن چکے نا کہ ہر کائنات کی ہر چیز کا اپنا ڈی این اے ہے، درختوں کا ہے، مچھلیوں، جو بھی ہے. اور ایک بندے کے اندر 3.5 بلین کلومیٹرز، 3.5 ارب کلومیٹر ایک بندے کے اندر لکھا ہوا کلمات رب کے. پوری مخلوق میں کتنے ہوں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا نا، یہ سمندر جو اس وقت زمین پر ہے، 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، زمین کے سارے درخت کلمے بنا لو، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، کلمے گھس جائیں گی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں. وہ مداد کلمات. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی، حضور گئے آپ جا کے تو مسجد قباء میں اشراق پڑھ کے آپ واپس آئے تو وہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تو ذکر کر رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں ادھر ہی بیٹھی ہوئی؟ کہ جی ادھر ہی بیٹھے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ بعدد خلق ورضا نفس وزنۃ عرش ومداد کلمات. ام سلمہ میں نے اس وقت سے لے کر اس وقت تو نے جتنی تسبیح کی اس سے زیادہ کہہ دی. یعنی اتنی سستی جنت لگا کہ منہ سے نکالیں آپ اور آپ کے نام رجسٹری ہو جائے وہ چیز. اس کے باوجود تو ظلم نہیں کرے گا وہ رب العالمین. اس نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، ڈالتے جاؤ اپنے پلڑے میں جو تم نے ڈال. اب ہم اگر پتھر ڈالتے چلے جائیں سونے کی بجائے، جیولری کی دکان پہ آپ چلے جاؤ اور آپ کو کہے جیولرز کے جتنا مرضی اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اور آپ تبوک اٹھا کے رکھنا شروع کر دیں اپنی جیبوں میں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا نا کہ اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ اس مدت میں 1 گھنٹے میں جتنا گوبر تھاپ سکتے ہو تم وہ تھاپ لو، یا سونا بنا سکتے ہو وہ سونا بنا لو. اگر تم میں سے کسی انسان کو وقت اور آلات دیے جائیں کہ وہ اتنے وقت کے اندر سونا بنا لے یا گوبر تھاپ لے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ کیا کروں؟ صاحب نے کہا کہ سرکار پاگل ہے، گوبر کی طرف جائے گا، وہ تو سونا بنائے گا. آپ نے فرمایا پھر یہ جو زبان اللہ نے تمہیں دی ہے نا، اس سے سونا بھی بنایا جا سکتا اور گوبر بھی تھاپا جائے. تم سارا دن گوبر تھاپتے رہتے ہو، اس سے گند نکلتا رہتا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے جلدی سے نکل جاتے ہیں اور میزان پہ بڑے وزنی ہیں. زبان پہ خفیف ہیں، میزان پہ ثقیل ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ نے ہمارے حوالے کر دی. یہ اعتبار کی حد ہے کہ جو تم کہتے جاؤ گے فرشتہ لکھتا چلا جائے گا، جتنی چاہو تعریف کرو. اب جو بھی کمی ہوگی ظلم تو نہیں ہوگا نا. پھر قیامت کے دن کمی نکل آتی ہے تو اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگا. کس کا ہوگا؟ وَلَٰكِنْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ. اپنے اوپر یہ خود ظلم کرے، میں نے تو ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. کیا آپ نے دیکھا اس بندے کا حال جس نے الہ بنا لیا ہے اپنے نفس کو، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے علم کی بنیاد پر. یہ بھی ایک قضیہ ہے. مقدمہ ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے اگر کسی سے رستہ پوچھنا ہے تو لازماً آپ کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی منزل، کوئی ٹارگٹ، کوئی ہدف متعین کرتے، پھر پوچھتے نا کہ میں نے ہمدان روڈ پہ جانا ہے جی، میں نے دبئی جانا ہے جی، میں نے الین جانا ہے، چڑیا گھر کا رستہ کون سا ہے. جب تک آپ مطلوب کا تعین نہ کریں، آپ کا پوچھنا، آپ کسی سے بھی پوچھیں مجھے رستہ بتا دو، کہ بھائی کہاں جانا ہے؟ جانا کہاں یہ تو مجھے پتہ نہیں، مجھے رستہ بتا دو. تو پھر وہ جیل کا ہی بتائے گا.
کہ یہ چھوٹا شابیہ ادھر چلے جاؤ، تمہارا علاج ادھر ہی. پہلے تعین ہوگا نا مطلوب، پھر کسی سے پوچھو گے، یا تو تمہیں پتا ہوگا یا کسی سے پوچھو گے تو پھر اسے بتاؤ گے میں نے کہاں جانا ہے. آپ جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو آپ بتاتے نا کون سا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم. ورنہ تو جو بھی ہندو اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ہی سمجھ رہے ہیں نا، سکھ بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھ رہے ہیں، قادیانی بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ سمجھ رہے ہیں. اتنا پیسہ دیتے ہیں، 100 میں سے 20 دیتے ہیں، وہ ہم 100 میں سے 2.5 دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مطلوب کیا ہے. اب میں جب دنیا میں آیا ہوں تو میرا اتنا علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں میری منزل کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. گائے بھینس بکری کی طرح کھا کے سو کے آرام کر کے صبح پھر کام میں جت جانا ہے، بچے پیدا کرنے پالنے مر جانا. بھائی یہ تو پھر سارے ہندو بھی یہی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی نوکری پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کی شفٹ شروع ہوتی ہے، اتنے بجے وہ جاتے ہیں اتنے بجے چھٹی کرتے ہیں. پھر یہ مسلمان ہونا کیا ہے؟ مذہب کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے اسی طرح جانا ہے، بچے پالنے، اسی طرح روٹی کھا کے سو جانا ہے، اٹھنا ہے اور بچوں کی شادی کرنی ہے اور پوتے کھلانے اور مر جانا. یہ کام تو سکھ بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، جن کا مذہب کوئی نہیں، خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں. مجھے تو مطلوب پوچھنا پڑے گا نا، کس سے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. سائنس تو یہ کہتا ہے نا کہ بھائی جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے اس سے پوچھو میرے خالق تو نے مجھے کیوں بنایا ہے، اور یہ جو چیزیں دی ہیں مجھے کیا کام لینا ہے اس سے، مجھے میں اس کا کیا کروں، کیسے کروں. تو وہ مطلوب اللہ متعین کرتے ہیں. جو تمہارا مطلوب متعین نہیں کر سکتا وہ تمہارا الہ نہیں ہو سکتا. گائے تمہیں بتا سکتی ہے تمہاری منزل کیا، اور جس کے کہا کہ تم چپل کباب جسے ذبح کر کے کھاتے ہو وہ تمہیں بتا سکتی ہے. گنیش جی تمہیں بتا سکتے ہیں، ہنومان جی تمہیں، بندر تمہیں بتا سکتے ہیں. کیسے گارڈ ہوگے تمہارے بھائی؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، ان کے شرکاء نے ان کو دین کے بارے میں کوئی گائیڈ کیا کہ یہ تمہاری منزل ہے. تو جو تمہیں منزل نہیں بتا سکتا، تمہاری زندگی کا مقصد نہیں بتا سکتا، وہ تمہارا ہدف لے کر بیٹھا ہوں. جو 20 25 30 40 ہزار درہم تنخواہ لیتا اس سے آپ پوچھیں گے وہ آپ کو میرے میں اپنے بنا کے لے وہ میں اپنی جو وہاں ایجنسی کھولنا چاہتا ہوں اس میں کرنا
ٹارگٹ چھوٹا یا بڑا لے کر بیٹھا، جس کا ٹارگٹ کوئی نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ یہ ایتھکس میں لکھا ہوا ہے آپ کو، ایرسٹوٹل نے یہ بات کہی کہ جیتا انسان بھی ہے، جیتا حیوان بھی ہے، مرتا انسان بھی ہے، مرتا حیوان بھی ہے، لیکن انسان اپنے اینڈ کی طرف سوچ سمجھ کے چلتا ہے، پتا میں نے مرنا تیاری کرتا، جبکہ حیوان کی زندگی بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے، لیکن جس طرح اس کی زندگی پرپس لیس ہوتی ہے، اسی طرح اس کی موت بھی پرپس لیس ہوتی ہے۔ جب کسی کا موڈ بن گیا ذبح کر دیا، چلو اینڈ آف۔ تو ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ ہوا مولی ہے، جس کی طرف وہ منہ کر رہا ہے۔ صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو ٹارگٹ اس کے سامنے ہوتا ہے، واپس آتا ہے چھٹی کر کے تو ٹارگٹ اس کے سامنے ہوتا ہے، یعنی وہ ٹارگٹ جو ہے مولی ہے۔ قبلہ جس طرح ہمارا ہے نا، ہر بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اس کو رخ اپنے ٹارگٹ کی طرف ہوتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اے ایمان والو تم نیکی کو اپنا ٹارگٹ بنا لو، جدھر جاؤ نیکی اٹھاتے کماتے چلے جاؤ۔ رستے میں کانچ پڑا ہوا نا، بوتل بچے ہیں نا پی کے مارتے ہیں سڑک پہ، توڑ کے چلے جاتے، تو آپ کی تو لاٹری نکلے۔ وہ پیپسی کی بوتل نہیں ہے بھائی صاحب، اس کو اٹھا کے آپ رکھیں، وہ ڈالر ہیں آپ کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، قیامت کے دن جب تل کے برابر نیکی بھی تولی جائے گی، کتنا وزن ہوگا اس کا؟ آپ کی تو وہ کرنسی ہے۔ تو جدھر تم جاؤ ادھر نیکی کو اپنا شعار بنا لو کہ میں نے نیکی کمانی۔ اب اس میں سوچو کہ یار اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا نیکی ہے کہ نہیں، چلو اس کو رستہ دے دے تو تم چلو، جھٹ سے نیکی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مطلوب ہو گیا، اللہ نے طے کر دیا بندہ بننا۔ بھائی کیسے بندہ بننا ہے؟ تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ایک آپ کا ہادی ہوتا ہے، ایک مہدی ہوتا ہے جس کو ہدایت دی جاتی ہے، ایک ہادی ہوتا ہے جو گائیڈ کرتا ہے، ایک الدلالۃ الی المطلوب جس کو ہدن کہتے ہیں نا، ہدایت، مطلوب کی طرف گائیڈ کرنے والے سگنلز، وہ ایرو کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، لکھا ہوتا ہے سٹی سینٹر، ایرو پڑا ہوتا ہے۔ اگر اس ایرو کے نیچے سٹی سینٹر نہیں لکھا ہو تو اس ایرو کا کوئی مقصد نہیں، ایرو ہوگا نیچے لکھا ہوگا کہ یہ سٹی سینٹر کی طرف نکلتا ہے، یہ شارجہ کی طرف نکلتا ہے، یہ فلاں طرف نکلتا ہے، یہ ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی کہتے ہیں ہدایت، یہ بھی گائیڈنس ہے، جو لگے ہوئے ہیں بورڈ، یہ بھی گائیڈنس ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ بندہ کھڑا ہو، وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ اس طرف جائیں، اس پارکنگ میں چلے جائیں، یہ خالی ہے، وہ فل ہو چکی ہے۔ آپ جاتے ہیں نا بڑی بڑے مالز میں، تو وہ ان کا جب گراؤنڈ فلور فل ہو چکا تھا پھر آپ کو نیچے بیسمنٹ میں بھیجتے ہیں، آگے کھڑا ہوتا بندہ کہتا ہے جی ادھر لے جائیں گاڑی ہے، ادھر فل ہو۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ گائیڈنس۔ یہ کیا؟ الدلالۃ الی المطلوب، آپ کا مطلوب پارکنگ تھا، اس کی طرف آپ نے دبئی جانا ہے، وہ ایروز جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ ہے جو آپ کو آپ کا جی پی ایس دیتا ہے کہ 100 میٹر بعد جو ہے وہ تم یمین کا ٹریک لے لو، الزم الیمین بعد 100 میٹر، یہ بول کے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہدایت۔ ایک ہدایت جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی گاڑی لے کے آپ کے آگے آگے چلا ہے، اب آپ کو اور بورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کی سننے کی ضرورت ہے، اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا لیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز ہدایت کا ہر ذریعہ استعمال کیا، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، ہم نے زمین میں ایروز ہر جگہ رکھ دیے جو میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، یقین کرنے والوں کے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، تم جس چیز کو اٹھاؤ گے وہ اشارہ کس کی طرف کرے گی؟ اپنے خالق کی طرف۔ آپ انگور کو اس کو کھولیں، اپنے انار کو، آپ دیکھیں پیکنگ اس کی کیسے اشارہ کرے گی نہیں؟ گلاب کو دیکھیں آپ، وہ جو سرخی جو رنگوں کا شیڈ ہے، جو نزاکت ہے اس کے پھولوں میں کہاں سے آئی ہے؟ وہ سرخ رنگ اس کی ٹہنیوں میں تو ہے ہی نہیں ہے، نہ جڑوں میں۔ کس نے بھرا ہے؟ کس نے وہ برش لے کے اس کو بنایا؟ تتلی کے پھولوں پہ کارپیٹ کا وہ ڈیزائن دیکھیں آپ، ایرو ہے کہ نہیں؟ وہ فی انفسکم، فرمایا تو اپنے اندر دیکھ، ہر جگہ ہر چیز ہماری طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور وہ خالق بڑا حکیم ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بندوبست بھی کیا۔
کہ اگر کوئی عقل و شعور سے کام لے تو وہ ہر چیز اللہ کی طرف. دوسرا یہ ہے کہ لکھ دیا، یہ لکھی ہوئی ہدایت، یہ لکھی ہوئی ہدایت، یہ کرو یہ نہ کرو. اگر میری طرف آنا ہے، میں تمہاری منزل ہوں، تو دیکھو واللہ لا يحب الظالمین، ظلم مت کرنا کسی، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں اس کے لیے جو ظلم کرتے ہیں. واللہ يحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. کوشش کرو کسی کے ساتھ برابر برابر نہیں، کچھ بڑھ کے کرو، تو مجھے یہ پسند ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ یہی کرتا ہوں. تیسرا نشان، تیسرا جو ہدایت کا سب سے آسان ذریعہ وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھ تک آنے والا ایک بندہ میں نے تمہیں بھیج دیا ہے، فالو ہم فاتبعوہ، اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ایسی زندگی گزارو، ایسی تجارت کرو جیسے انہوں نے کی. کوئی اتنا اوکھا نہیں ہے، کوئی 50,000 نفل نہیں پڑھنا، 11 رکعت رات کی، 8 نفل ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 وتر ہیں. آپ 2 پڑھ کے بھی 3 وتر پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ کے بھی 3 وتر پڑھ سکتے ہیں، آپ کی استطاعت. لیکن حضور نے 8 اور 3 پڑھے. پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کام کرنے والی مائی کے ساتھ، گھر میں بچہ رکھا ہوئے کام کے لیے آپ نے، اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، اپنے بچوں کی طرح سلوک کرنا. حضرت انس کے ساتھ کیسے کیے آپ نے، پڑوسی پن کیسا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کہ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود آپ جب بازار جاتے تھے تو غزوہ احد کے شہداء کی بیواؤں کے گھر سے پیسے اور کپڑا تھیلا لے لیا کرتے تھے. ان کے لیے بھی آپ سبزی، جو بھی چیز ان کو ضرورت، اللہ کا نبی اٹھا کے لاتا تھا. ہمارے یہاں تو حالیہ نا کہ مولوی صاحب جو ہے ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں رستے میں شاپر اٹھائے دوڑ پڑتے، مولوی صاحب میں چھوڑاتا ہوں، مہربانی ان کی. لیکن آپ دیکھیں اللہ کا رسول اٹھا کے لاتے. یہ ہے کہ جیسی زندگی میرے نبی نے گزاری ہے، اگر جنت میں آنا ہے تو میں نے ایک بندہ بھیج دیا ہے، ان کی زندگی بہترین رول ماڈل ہے تمہارے لیے. ان کے پیچھے فتبعوہ ہو، کچھ نہ کرو، بس ان کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، زیادہ پھرتیاں مت دکھاؤ، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، تم ان کے پیچھے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ حجرات ہے نا، جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، ان کو امام بنا لو اپنا. ایسا نہیں کہ جی مقتدی آگے ہو گئے، امام صاحب پیچھے کھڑے، پیچھے سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. ہماری عملی زندگی تو یہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب پیچھے سے آوازیں دے رہی ہے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، تم رسول کو چھوڑ کے بھاگ پڑے اور رسول پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے اور تم شیطان کی انگلی پکڑے ہوئے دوڑ رہے. یہ ہماری عملی حالت اس وقت. تو تینوں ذرائع اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں. ہر چیز میں ایروز بھی رکھ دیے. آپ پانی دیکھنا، اب آج آپ کو پتا چلا ہے، یعنی جو ہم نبی کے زمانے سے دور ہوئے نا، تو ہمارے ایمان کی جو کوالٹی ہے، کوانٹیٹی، کوالٹی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی. لیکن اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے وہ جو کونی آیات ہے نا، یونیورسل سائنز آف گاڈ، وہ ساتھ لگا دیے تاکہ ہمارے ایمان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ ملتا رہے. وہ جب گیم کھیلتے ہیں نا تو آگے ایک فیول والی گاڑی بھی آتی ہے، اس سے ٹکرا دو پھر تھوڑا سا موقع تمہیں مل جائے. تو یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں نا، یہ وہ فیول والی گاڑی ہے، اس سے ٹکرا جاؤ. سیرو فی الارض فانظروا، یہ آنکھیں ان سے ٹکراؤ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ذرا آنکھیں ان سے ملاؤ. یہ فیول ہے. آج آپ دیکھتے ہیں پانی، پانی کیا ہے جی؟ پانی خود کوئی چیز نہیں، 2 گیسیں جوڑی گئی اور انتہائی دباؤ، اتنے دباؤ کے اندر ان کو اکٹھا کیا گیا کہ اب وہ دباؤ قیامت سے ہی ٹوٹے گا. جب اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہوگا، وہی ایک دھماکہ ہوگا جو ان 2 گیسوں کو جدا کر دے گا. اسی پریشر کے اندر نتیجے میں یہ دونوں بھڑک اٹھیں گے. آکسیجن کیا کرتی ہے؟ جلنے میں مدد دیتی ہے. ہائیڈروجن جو ہے وہ دھماکے سے جلتی ہے. فرمایا نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ.
حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھ لے تو یہ 3 صورتیں پڑھ لے. قورت اذا السماء اور اذا الشمس قورت اور اذا السماء فطرت اذا السماء انشقت. 3 صورتیں پڑھ لے, قیامت تمہارے سامنے آ گئی. فجرت پہلے دھماکہ ہوگا, پھر سجرت پھر بھڑکے گی. سمندر تو زمین لپیٹی ہوئی آگ میں ہے, جس کو ہم پانی کہتے ہیں سمندر, وہ آگ ہے. آج آپ کو پتا چلا کہ جن کی ریشو پروپورشن بھی اپنی ہے. آپ نے اس کو جو نمک کھاتے ہیں آپ, یہ سوڈیم کلورائڈ کی ریشو بدلی ہو جائے تو یہ زہر ہے, بندہ مار دیتا ہے. تو یہ ایمان کو تازہ کرتا, کیا بات ہے, کیسی 2 خطرناک گیسوں کو جوڑ کے میں 2 آگیں, ایک جلتی ہے دوسری جلاتی ہے, آگ بجھانے والا بنا دیا, پانی پیاس بجھانے والا بنا دیا اللہ پاک. تو یہ اب ایمان بڑھ گیا نا, پتہ چل گیا بھائی کوئی خالق ہے جس نے یہ بنایا, ایسا نہیں کہ خود سے بن گیا. اب جو بندہ اللہ کو اپنا ہادی نہیں مانتا کہ جی اللہ طے کرے کہ میں نے کیا بننا ہے کیا کرنا ہے, میں ایک کام کرنے لگا ہوں اس میں اللہ پاک کی ہدایت کیا, مجھے ضرورت نہیں, تو اس نے جب ہدایت دینے والے کو ہی رد کر دیا, ٹارگٹ دینے والے کو رد کر دیا, تو پھر باقی ساری چیزیں اب اس کے کام کی نہیں ہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں دبئی جاؤ, پھر میں آپ کو بتاؤں گا فلاں روڈ پہ جانا ہے, فلاں مال کے پیچھے جانا ہے, فلاں ہوٹل کے ساتھ جانا ہے, اب سارا ڈیوٹی میری ہو گئی نا. جب آپ نے اللہ سے پوچھ لیا میں نے کیا کرنا ہے, پھر اللہ آپ کو بتائے گا یہ کر. جب آپ نے منزل خود چنی ہے, میں نے عیش کرنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر آپ اللہ سے تو نہیں پوچھیں گے نا, پھر کس سے پوچھیں گے؟ نفس سے, مرضی اپنی سے پوچھیں گے نا. اب آپ کا نفس کیا ہو گیا؟ الہ, اس جگہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں پہلے اللہ تھا. الوہیت کا دعویٰ ہو گیا, میں تعین کروں گا, میری مرضی. او بھائی قرآن میں یوں آیا, حدیث میں یوں آیا, اللہ یوں کہتا نہیں جی یہ میری مرضی ہے, میں جیسے چاہوں گا میں کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, مرضی استعمال کر, جب اس نے اختیار دیا تو میں مرضی استعمال کرنے کا, لیکن پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا کہ تو تعین کر میں نے کیا کرنا ہے, فرمایا پھر ہم نے اس کی آنکھ, دل, کان, ہر چیز پر مہر کر دی کہ اب انہیں میری طرف سے کچھ نہیں ملے گا, اب نفس ہی ان کو بتائے گا کیا کرنا ہے. یہ اور جب یہ کام ہو جائے تو پھر نبی بھی اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا, بیوی کو ہدایت نہیں دے سکتا, باپ کو ہدایت نہیں دے سکتا. بڑے کلوز رشتے ہیں اور تینوں رشتے نبیوں کے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیوی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ, حضور کے تائے, وہ تایا جس نے خوشی میں لونڈی آزاد کر دی تھی. تو پتہ چلا کہ جب بندہ خود اللہ کو ہٹا دیتا ہے, نفس کو اس جگہ کھڑا کر لیتا ہے, نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے, پھر اس تک کمانڈ نہیں پہنچتی, اللہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ ہے وہ آیت, وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو علم کی بنیاد پر بھٹکا دیا کہ یہ میری طرف آنا ہی نہیں چاہتا. جب میری طرف آنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ نے دروازہ بند کر دیا. اللہ کو تو پتہ ہے نا کس نے کدھر جانا ہے, کیا ارادہ, کیا نیت. اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہے. ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. اعمال کی چابی اور پاس ورڈ جو ہے وہ اصل میں نیت ہے. اگر آپ کی نیت درست نہ ہوئی تو عمل سٹک ہو جائے گا. وہاں آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, آپ کو پن پتہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, آپ کی سم سٹک ہو جاتی ہے. نیت, انما الاعمال بالنیات, نیت چابی ہے اعمال کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے عمل سے اس کی نیت مسابقت کر جاتی ہے, آگے نکل جاتی ہے. پھر آپ نے مثال دی کہ بندہ اور وہ جا رہا ہے اور قحط کا زمانہ ہے اور اس نے دیکھے ریت کے ڈھیر دیکھے, اسے آٹا یاد آیا, اس نے کہا کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا میں غریبوں میں بانٹ دیتا. اللہ پاک نے اس امت کے نبی کو وحی کی کہ فلاں بندے کو آپ بتا دیں اپنی امت کہ اللہ پاک نے تیرے نامہ اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا. وہ مومن کی نیت اس کے عمل سے, اس لیے کہ آپ نے نیت کی. ہو سکتا ہے کہ آپ احوال جو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. فاعل, فعل اور مفعول 3 چیزیں ہوتی, تینوں
یا زمان میں ہوں گی یا مکان میں ہوں گی، ظرف ہوگا نا، کسی جگہ ہوں گی۔ جو بھی چیز حادث ہوتی ہے یا کسی جگہ ہوتی ہے اور کسی وقت ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز ہو، کوئی دھماکہ ہو، کوئی کام ہو، کوئی خرید و فروخت ہو، کوئی نماز ہو، کوئی شراب پینا ہو، وہ کسی جگہ نہ ہو اور کسی وقت نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں ظرف۔ ہر فعل ظرف کے اندر یا کسی جگہ ہوگا یا وقت ہو۔ نہ جگہ ہمارے بس میں ہے نہ وقت ہمارے بس میں ہے، ہمارا اپنا آپ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی سے نیت کر لیں لیکن پھر پوری نہ کر سکیں، کہا کوئی بات نہیں۔ بندہ کہتا ہے جی نفل اتنے میں نے آج پڑھنے جی، میں نے فلاں نیکی کرنے، لیکن پھر وہ کہیں بیزی ہو جاتا ہے اور مصروفیت نکل آتی ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈیرے میں، وہ اس کو ادھر لے جاتا ہے، کہتا ہے آج میں نے نیت کی تھی یار وہ آدھا سپارہ پڑھنا ہے لیکن وہ نہیں پڑھ سکا، بندہ بیمار ہو گیا، اس کو لے گیا، اللہ پاک نے لکھ دیا اس کے نام اعمال میں آدھا سپارہ پڑھنے کا اجر۔ کس کو وقت نے روکا ہے، اس نے نیت پکی کی ہوئی تھی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے مسابقت کر جاتی ہے آگے، اس لیے نیت پہ تو کچھ نہیں لگتا نا بھائی، اس کو مٹیریلائز کرنا آپ نے یہ کہنا میں نے فلیٹ بنانا ہے بھائی، اس پہ کچھ نہیں نہ لگا آپ کا، فلیٹ کے لیے پیسے جوڑنے ہیں، نقشہ بنوانا ہے، مستری دیکھنا ہے، سارا کچھ وہ لمبا کام ہے۔ نیت یہ چیز آپ نے نیت کر لی میں نے نیکی کرنی ہے، کہا لکھ لو بھائی یہ ایک مستقل نیکی ہوگی۔ پھر جب ہو جاتی ہے تو پھر 10 سے لے کر 700 تک لکھ لی جاتی اس کی خلوص کو دیکھتے ہو۔ اللہ نے علم کی بنیاد پر ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی سماعت، اس کے قلب اور اس کی بصارت پر پردہ کھینچ دیے۔ اب ہم اسے نظر نہیں آئیں گے، پہلے تو نظر آتے تھے نا، ہر چیز کے پیچھے وہ نظر آتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی عیاں ہوتی ہے کہ اپنی اس عیانی کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا سورج ہے اپنی روشنی کے پیچھے چھپا ہوا، آپ دیکھ نہیں سکتے اس کی روشنی دیکھ سکتے ہیں آپ، سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک اتنا ظاہر ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر لیس دونک شیء لیس فوقک شیء، اللہ تو اتنا ظاہر ہے کہ تیرے سے زیادہ کسی کی نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ نے دبئی کی نشانی رکھی نا، خلیفہ ٹاور، دوسرے نظر آ کے پہنچ گئے دبئی۔ کسی زمانے میں گھڑی چوک ہوتا تھا وہاں کا بڑا مشہور، ایک نشانی سے آپ پہچان جاتے تھے۔ حبیب پلازا ہوتا تھا، حبیب بینک پلازا کراچی میں، کراچی پہنچ گئے جی آپ۔ فیصل مسجد ہے اسلام آباد پہنچ گئے۔ تیرے اندر باہر زمین آسمان میں نشانیوں کے ڈھیر، کسی اور کی اتنی نشانیاں نہیں جتنی اللہ کی۔ وہ ظاہر ہے، وہ باہر ہے۔ تو پھر جب کوئی نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر اس کی آنکھوں پہ پردہ کھینچ دیتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نبی تو دیکھتا ہے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تجھے دیکھتے ہیں۔ وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے بصیرت چاہیے اور اس پہ ہم نے پردہ ڈال دیا، چونکہ نہیں چاہیے، نہیں، آپ کی تلاش نہیں ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ اسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اسے کون دے گا؟ اور کہاں سے ملے گی؟ افلا تذکرون، کیا یہ بات ان کی بدھی میں پڑتی نہیں ہے؟ یہ بات نصیحت نہیں پکڑتے اسے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بس یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، سکریپ ہو جاتے ہیں۔ وما يهلكنا الا الدهر، ہم کہتے ہیں نا فلاں دہریہ ہے، وہ یہیں سے نکلا۔ وما يهلكنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر الدہر، زمانہ، وقت، ٹائم اینڈ سپیس ہم کو مار دیتا۔ اس میں خدا کہاں سے آیا؟ ہم تو سامنے بارش ہوتی ہے تو کھمبیاں نکلتی ہیں، اس طرح نکلیں، تھوڑے عرصے کے بعد مرجھا کے ختم ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ وما لهم بذلك من علم، اور اس کا علم ان کے پاس کیا ہے؟ ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار ثبوت دو کہ بندہ زندہ اٹھ کر کے اٹھے گا، تو جب ان سے پلٹ کے کہا جائے کہ تمہارے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ بندہ نہیں اٹھے گا؟ بات تو دونوں پھر شک میں ہو گئی نا، کہ ہو سکتا ہے اٹھے، ہو سکتا ہے نہ اٹھے۔ بھائی صاحب بائی دا وے اگر نہ بھی اٹھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان بھوکا رہتا ہے؟
ہماری طرح ڈر کی زندگی گزاریں. ہم نے کچھ نہیں کھویا, ہماری زندگی میں خلا کوئی نہیں, لیکن کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے دنیا بھی حسنہ آخرہ بھی حسنہ, اور تم گئے وہاں پہ پھنس, تمہاری صرف دنیا ہی دنیا رہ گئی, وہ تم ضائع کر آئے. تو یہ کیا دلیل ہوئی؟ اللہ نے پاک وما لہم بذالک, ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی اور آسمانی کتاب نہیں ہے جو کہیں گے دیکھو جی اللہ نے کہا کہ نہیں اٹھیں گے. ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے کہ جی اٹھیں گے, ان کے پاس دلیل کوئی نہیں. انہم الا یظنون, وہ بھی گمان ہی کر رہے ہیں. ہمیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی تم ایسے اعتبار کر رہے ہو, ایسے گمان, تو تمہارے پاس یقینی ذریعہ کیا ہے؟ تم بھی تو گمان ہی کر رہے ہو نا کہ نہیں اٹھیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات, مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ, تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے, إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا, کہ لے آؤ ہمارا باپ دادا, ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو. یہ ان کی سب سے بڑی دلیل, چونکہ تم ابھی ہمارے باپ دادا نہیں لا سکتے اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں اٹھیں. تو یہ بھی دلیل کوئی نہیں ہے. جب بچے کو اسکول میں ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے, تو فیل کر کے دکھا. وہ بھائی جب ٹائم فیل ہونے کا آئے گا تو 31 مارچ کو نکلے گا نتیجہ, پتہ چل جائے گا. اب تمہارے کہنے سے کہ ابھی کر دو, تو ہم ابھی تو پیپر نہیں نہ لے سکتے سالانہ امتحان کے, تمہاری وجہ سے دنیا کا نظام تو نہیں بدلی کیا جا سکتا, اس کی ڈیٹ مقرر ہے. قل اللہ یحییکم, ان سے کہو کہ تمہیں اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا, تم نے اللہ کو الٹیمیٹم نہیں دیا تھا کہ 2 دسمبر 1971 کو مجھ کو پیدا کرنا ہے تو نے, اور اللہ نے فوراً لکھ دیا کہ اس کو پیدا. اللہ نے چنا ہے وقت, تمہیں کب پیدا کرنا ہے, کہاں پیدا کرنا ہے, کس قوم میں پیدا کرنا ہے. تو پہلے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے, تمہاری ڈیمانڈ پہ نہیں. ثم یمیتکم, پھر تمہیں اپنی مرضی سے مارتا ہے, تمہاری ڈیمانڈ پر نہیں کہ تم اس کے لکھ کے بوجھے کو عرض فدوی سارے کام کر چکا ہے, بچے بیاہ چکا ہے, پوتے کھلا چکا ہے, اب دنیا میں دھکے ہی کھانے رہ گئے, اولی فیملی میں پڑا ہوا ہوں اور نلکیاں لگی ہوئی ہیں 50, تو مجھے واپس بلا لیا جائے. نہیں, تم ہنستے کھیلتے بچوں میں سے نکلتے ہو اور پھر موبائل اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تمہاری ڈیڈ باڈی گھر میں آتی, موبائل بجتا رہتا. موت کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا, زندگی کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا ہے. ہر بندہ, کسی بندے کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہوا. بہادر شاہ ظفر کا پورا نہیں ہوا کہ اس نے کہا ہو کہ جی اب میں, وہ بھی حسرت کرتا ہوا مر گیا. تو پتہ چلا کہ تمہارا ایجنڈا نامکمل رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ایسے لکیر کھینچی ہے, آپ نے فرمایا یہ بندہ ہے, یہ بندے کی خواہش ہے, اور پیچھے اس کے بالکل بیک میں جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے نا وکٹ کیپر, ایسے اسرائیل کھڑا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بندہ, یہ اس کی خواہش ہے, خواہش ذرا دور بنائی ہے, وہ وکٹ کیپر بالکل پیچھے بنایا ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کی موت ہے, یہ ابھی وہاں نہیں پہنچتا کہ یہ اس کو پکڑ لیتے. ہر بندہ گھر سے جیب میں ڈال کے نکلتا ہے اس نے کیا کرنا ہے, مگر وہ کر نہیں پاتا, پکڑا جاتا. پیدا کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیا, پھر تمہیں مارتا ہے, وہ اپنی مرضی سے مارتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر اپنی مرضی سے اٹھائے گا تمہارے پروگرام کے مطابق. ایک بچہ نالائق ہے, اوپر سے کہتا ہے جی امتحان ابھی لے لو اور ابھی رزلٹ بھی نکال دو. تم کہتے ہو نا کہ میں فیل ہو جاؤں گا, فیل کر کے دکھاؤ. وہ جب وقت آئے گا بیٹا تیرا نام سب سے اوپر ہوگا فیل ہونے والے. لیکن تمہاری وجہ سے نظام امتحان کا نہیں بدلا جاتا کہ جو اللہ پاک نے مہلت رکھی ہے وہ تیرے عتبہ ابن ربیعہ کے اصرار پر یا ابو جہل کے اصرار پر وہ مدت ختم کر دی جائے, ایسا نہیں ہے. اس نے ہر چیز اپنی مرضی سے کی ہے, وہ کام بھی اپنی مرضی سے ہو. لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اب وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جب وہ دن ہوگا تو کیا ہوگا. جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں نا, تو ہمارے وہ جب ہم لوگ جایا کرتے تھے نا رزلٹ سننے اسکولوں میں پاکستان, تو جاتے ہوئے رستے میں کہتے جاتے تھے کچ دا گلاس, کوئی فیل کوئی پاس. آج نتیجہ نکلے گا, کوئی ہنسے گا کوئی روئے گا, واہ واہ تماشا ہوئے گا. یہی کچ کا گلاس, یہ زندگی کیا ہے, ایسے ہاتھ سے گرتی ہے ختم ہو جاتی. اس کے بعد کوئی فیل ہے کوئی پاس. جو مر گیا جس کو آپ جنازہ پڑھا کے رکھ آئے ہیں, یا فیلوں میں ہے یا پاس والوں میں, کسی نہ کسی کوئی نہ کچھ کا رزلٹ نکلے. قیامت کا دن کوئی ہنسے گا کوئی روئے گا, تماشا ہی ہوگا. پھر ایک باپ رو رہا ہے بیٹا ہنس رہا ہے, یہ تماشا نہیں ہونا. یہ چاہیے کہ بیٹا اگر رو رہا ہے تو باپ کو بھی رونا چاہیے. دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے نا.
بھائی دلہن روتی ہے تو دولہے بھی رو پڑتے ہیں. رخصتی کے بعد اتنا ہمارے یہاں سین دردناک ہوتا ہے کہ دولہے کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. کل فیس بک پہ ایک ساتھی کی تصویر لگی ہوئی تھی شادی کی, سیرا بندہ ہوتا تو برا حال تھا رو رو کر. تو میں نے انہیں لکھا, میں نے کہا یار آنسو تو ہمارے بھی آئے تھے, لیکن یہ تو بیڑا غرق کو ہمارا ہوا ہے, یہ اثر نہیں ہوا تھا ہمارا. یعنی یہ تماشا ہے نا کہ بیٹا خوشی سے ہنس رہا ہے تو باپ کو بھی ہنسنا چاہیے تھا. باپ زاروں قطار رو رہا ہے تو بیٹے کو بھی رونا چاہیے. باپ زاروں قطار روٹ رہا ہے اور وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا ہے, وہ ہنس رہا ہے. تماشا ہی ہے نا, پھر نفسا نفسی ہے نا کہ وہ اسی پہ خوش ہے کہ شکر ہے میری جان بچ گئی ہے, پیو پکڑا گیا تھا, چلو وہ جانے اس کا کام جائے. یہ تماشا ہے حشر کا کہ بچ جانے والا بنگڑے ڈال رہا ہوگا, یہ نہیں دیکھے گا میری ماں کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی ہوتے ہیں نا جو قتل بھی کر دیتے ہیں بھائیوں کی خاطر, اور بھائیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جائیداد کی خاطر. جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, وہ امہ و ابی, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا, وہ صاحبتہ و بنی, بیوی اور بیٹے سے بھاگے گا. کیا منظر ہوگا, تماشا ہی ہوگا. کس سے چھپ رہا ہے؟ دشمنوں سے نہیں, اپنوں سے چھپتا پھر. یہ ہے تماشا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی, يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, اس دن جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جائیں. خاسرت دنیا والآخرہ الذین خسروا انفسهم, وہ کہتا نہیں پیسہ چلا گیا, پیسہ چلا گیا, lost is money, کا lost their selves, خسروا انفسهم, کہتے نہیں پیسہ ہاتھ کی میل ہے, پیسہ چلا بھی گیا تو اور کما لیں گے, اپنا آپ گنوا دیا انہوں. خسروا انفسهم واہلیہم فی جہنم, جہنم میں جہاں سے نکلنا کوئی نہیں. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, اور تو دیکھے گا کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل پڑا ہوا, یعنی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہوگی کہ بندہ کھڑا ہو سکے, گھٹنوں کے بل گر پڑے. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا, ہر شخص کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. آؤ بھائی کھڑے ہو جائے, نام بلایا جائے, سرکار بنام فلاں, پوری مخلوق بیٹھی ہوئی, ایک ایک کیس ہینڈل کیا جائے, سارے لوگ دیکھ یہ بندہ ہے بھائی, کھڑے ہو جائے. فوکس کیا ہوا ہے, اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی, باقی سارا اندھیرا ہے تاکہ وہ بندہ ذرا کلیئر نظر آئے. ہاں بھائی اس بندے پر کسی کا کوئی مقدمہ بنتا ہے, وہیں سے کھڑے ہوئے, مائک پکڑا دو ان کو, جہاں سے بندہ بولے گا آواز وہاں آئے گی. اللہ نے مجھے گالی دی تھی, انہیں میرا حق کھایا تھا, وہ فائلیں نکالی جا رہی ہیں, اس کی فائلیں نکالی جا رہی ہیں. کوئی جلدی نہیں, تسلی کے ساتھ. ٹائم کا مسئلہ کون سا سورج غروب ہو جانا, سورج ہوگا ہی نہیں, کوئی جلدی نہیں ہے. سارے فیصلے تسلی کے ساتھ ہوں گے, سارے کیس, ذرہ بھی جس نے برائی کی ہوگی وہ سامنے آئے گی. اللہ عدالت میں بیٹھا ہوگا, نبی گواہ ہوں گے, اللہ کے ریڈر, ہر امت کا نبی اللہ کا ریڈر ہوگا, اپنی امت کا حساب نبی کروائے گا, فائلیں نبی کے ہاتھ سے جائیں گی. اسی لیے جب اللہ نے فرمایا کہ نبی کیا وقت آئے گا جب تیرے ہاتھ, تیری گواہی پہ یہ تیرے رشتہ دار لٹکائے جائیں گے, تو حضور کی آنکھوں سے آنسو. الیوم تجزون ما کنتم تعملون, تم دنیا میں مطالبے کرتے تھے نا کہ اگر یہ سچی بات ہے تو پھر کچھ جزا ملتی کیوں نہیں. اب دیکھنا جو حرم میں حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے دنیا اپنے گناہ بخشواتی ہے, وہاں پہ لپٹتی ہے, ہاتھ رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے, زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں, اور وہی آئیڈیل جگہ ہوتی ہے جیبیں کٹنے کی, کیونکہ دونوں ہاتھ اللہ کے گھر پہ رکھو تو خالی ہوتا ہے بندہ, سب سے زیادہ جیبیں وہاں کٹتی. اب جو وہاں جیبیں کاٹ رہا ہے وہ کیا سوچتا ہے, یار یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں, امریکہ سے آئے ہیں یہاں گناہ بخشوانے, حفاظت فرما اللہ ہماری, فلاں دے دے ہمیں, فلاں دے دے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوتا ہے, میں کھڑا ہو کے ان کی جیبیں کاٹ رہا ہوں, میرے تو نہ فالج ہو رہا ہے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس سے بھی زیادہ دیدہ دلیر بندہ کوئی اور ہے. پہلے ڈرا ہوگا وہ, پہلے دن جب اس نے جیب کاٹی ہوگی تو بڑا گھر آ کے بار بار دیکھتا ہوگا فالج تو نہیں ہو رہا, رات کو زمین نہ پھٹ جائے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈیٹ ہو گیا, نہیں یار ایسے ہی مولویوں نے ڈراوا بنایا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو کہا کہ وہ جگہ ہی ایسی نہیں ہے, دنیا دار الجزا ہے ہی نہیں ہے, نہ نیکی کی نہ بدی کی.
ہم نیکی کا گلا کرتے ہیں کہ جو ہم نمازیں بھی پڑھتے جی، فلاں بھی کرتے ہیں، جس کے باوجود جی وہ ہمارے بیماری نہیں نکلتی جی، وہ ہمارے کاروبار نہیں چلتا جی، بزنس نہیں چلتا. جو بھی بندہ آ کے گلا کرتا ہے بزنس کا، سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ نماز بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود کاروبار نہیں چل رہا. نماز بھی الحمدللہ پڑھی جائے، اور بھی جو کوئی نیکی توفیق ہوئے کری دیے، رشتہ داراں نے بھی کوئی مدد امداد کری دیے، تو ابھی بدلہ نق چاہیے ان کو. وہ بھائی کرتے ہو تو اس کی جگہ مقرر کی ہے اللہ نے، وہ تو وہاں تمہیں مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہ نیکی کے بدلے کی جگہ ہے، نہ بدی کے بدلے کی جگہ ہے. اگر نیک کو نیکی کا صلہ نہیں مل رہا تو بد کو بھی بدی کا صلہ کوئی نہیں مل رہا، اس لیے کہ یہ صلے کی جگہ نہیں ہے. وہ مالک یوم الدین، بدلے والا دن ہوگا جس میں سب بدلے ملیں گے، اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پورے پورے دیے جائیں گے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہ جزا ملے گی جو تم کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے درس میں مکمل ہو جائے.